حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ایک انسان، ایک آدمی بھی، ایک بندہ بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہوگا، اور جب آخری انسان جو اللہ اللہ کرنے والا ہوگا وہ مر جائے گا، وہ دنیا سے چلا جائے گا، پوری دنیا کفر کے اندھیرے میں ڈوب جائے گی، اب اللہ تعالیٰ قیامت کو برپا کر دیں گے۔ تو سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، زمین اور پہاڑوں پر زلزلہ برپا کیا جائے گا، انسان تیس نیس ہوں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ماں اپنے ننھے منھے معصوم بچے، شیر خوار بچے، دودھ پیتے بچے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک کر بھاگے گی اور یہ کہے گی کہ آج یہ مرتا ہے تو مر جائے لیکن میں نہ مروں، میں بچ جاؤں، یہ بچے یا نہ بچے میں بچ جاؤں۔ لیکن وہ ایسا دن ہوگا، ویسا وقت ہوگا کہ نہ چھوٹا بچے گا نہ بڑا بچے گا، نہ ماں بچے گی نہ بچہ بچے گا، ہر آدمی تباہ برباد ہوگا۔ تو ہم اللہ اللہ کرنا سیکھیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اللہ اللہ ہمیں کون سکھائے گا؟ ہم کس کے دربار پہ جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے؟ تو اس کا جواب آسان سا یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک فیکٹری ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک مارکیٹ ہوتی ہے۔ جیسے سبزی کی مارکیٹ ہے، وہاں سے سبزی ہی ملے گی، کپڑوں کی مارکیٹ ہے، وہاں سے کپڑے ہی ملیں گے، جوتوں کی فیکٹری مارکیٹ ہے، وہاں سے جوتے ہی ملیں گے۔ ایسے ہی جہاں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ پڑھی جاتی ہیں، نبی علیہ السلام کے احادیث پڑھائی جاتی ہیں، وہیں پر یہ اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے۔ ہم دین کو سیکھیں، ہم دین کو پڑھیں، ہم دین پر عمل کریں، ہم دین سے دور ہو کر زندگی نہ گزاریں۔ جتنا بھی ہم دین سے دور ہو کر زندگی گزاریں گے تو پھر ہماری زندگی میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ پھر ایسا برا وقت آئے گا، برا وقت آ جائے گا، بلکہ برا وقت آ چکا ہے کہ لوگوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، لوگوں نے نبی علیہ السلام کی احادیث کو چھوڑ دیا، لوگوں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ پاک کی طرف سے ایسا وقت آیا کہ نئی سے نئی بیماریاں لوگوں کو لگ چکی ہیں، نئی سے نئی پریشانیاں لوگوں کو لگ چکی ہیں، اور ایسا وقت ہے کہ بھائی کو بھائی کی خبر نہیں، اولاد کو والدین کی خبر نہیں، والدین کو اولاد کی خبر نہیں۔ ایک آدمی گم ہو گیا اور پورا مہینہ اس کی لاش اس کے کمرے میں سڑتی رہی، جلتی رہی، لیکن گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا ہے کہاں نہیں گیا۔ جب اس کی بدبو تعفن پھیلی تو پھر گھر والوں کو پریشانی ہوئی کہ یہ کہاں سے بدبو آ رہی ہے۔ کمرے کے دروازہ توڑا تو اندر اسی گھر کا ایک فرد مرا پڑا تھا اور اس کا جسم پھول چکا تھا۔ اس کے بدن کو ہاتھ لگائیں تو اتنا نرم و نازک کہ وہ اس کی چمڑی، اس کی کھال لوگوں کے ہاتھوں کے ساتھ لگ جائے۔ کسی کو کوئی فکر نہیں، کیونکہ دوسروں کی فکر، دوسروں کی ٹینشن، دوسروں کی بیماری کو اپنی بیماری سمجھنا، دوسروں کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنا، دوسروں کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھنا، دوسروں کے درد کو اپنے درد سمجھنا، یہ تو نبی علیہ السلام کا دین سکھاتا ہے، یہ تو قرآن کریم سکھاتا ہے۔ اور قرآن پاک ہم نے پڑھا نہیں ہے، نبی علیہ السلام کا دین ہم نے سیکھا نہیں ہے، تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ اسے فرمایا کہ قرب قیامت میں میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا
کہ لوگ علماء کو قتل کریں گے، لوگ علماء سے نفرت کریں گے، لوگ علماء سے دور بھاگیں گے، جیسے کہ کتوں کو قتل کیا جاتا ہے، کتوں سے نفرت کی جاتی ہے۔ اور جب علماء سے نفرت ہوگی تو دین کون سیکھے گا؟ اسلام کون سیکھے گا؟ قرآن پاک کون سیکھے گا؟ احادیث کون سیکھے گا؟ اور جب امت دین سے دور ہوگی تو امت کی زندگی میں گمراہی پھیل جائے گی۔ اس سے فرمایا کہ جب دو گاڑیاں آپس میں ٹکراتی ہیں تو سب سے پہلے نقصان ڈرائیور کا ہوتا ہے، کیونکہ ڈرائیور فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب امت دین کو نہیں سیکھے گی اور امت دینداروں سے نفرت کرے گی اور امت علماء سے نفرت کرے گی اور امت علماء کو حقیر سمجھے گی اور امت علماء کو کمزور سمجھے گی بلکہ کمزور بنا دے گی تو پھر امت کی کشتی غرق ہو جائے گی۔ پھر امت کا نام تو ہوگا لیکن امت کے اندر دین کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اسے نبی علیہ السلام نے دین اسلام کی فضیلت بتائی ہے کہ دین اسلام کو سیکھو۔ جو بندہ قرآن کریم سیکھنے کے لیے، جو انسان دین کو سیکھنے کے لیے، جو انسان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، سنت کو سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے پہلا قدم باہر نکالتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور دریا کی مچھلیاں، بلوں کی چونٹیاں، فضا ہوا کے پرندے، جنگل کے درندے اس دین کے سیکھنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ یا اللہ یہ دین کو سیکھنے کے لیے نکلا ہے، اے اللہ تو اس کی بخشش فرما دے، یا اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے، کیونکہ یہ دین کو سیکھے گا، آگے سکھائے گا، وہ دین کو اور آگے سکھائیں گے تو یوں لوگ اللہ اللہ کرنے والے زیادہ ہوں گے تو قیامت دور سے دور تر ہوتی چلی جائے گی۔ اور جب لوگوں کی زندگی میں دین نہیں رہے گا، اسلام نہیں رہے گا تو قیامت قریب آ جائے گی اور پھر لوگوں کی پریشانیاں، لوگوں کی مصیبتیں، لوگوں کے غم، لوگوں کی بیماریاں یہ بڑھ جائیں گی۔ یہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے کہ دین کو سیکھنے سے انسان کی، سیکھنے والے کی کم از کم بخشش ضرور ہو جاتی ہے۔ آپ دین کو سیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں یا نہ پہنچائیں، آپ کی زندگی کے اندر دین آ گیا، آپ کے بدن جسم کے اندر دین آ گیا، آپ یہ آگے پہنچائیں نہ پہنچائیں لیکن آپ کی بخشش ہو جائے گی، آپ کی مغفرت ہو جائے گی۔ امام محمد رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ جب یہ فوت ہوئے تو کسی نے خواب کے اندر دیکھا تو ان سے پوچھا جی آپ تو مر چکے ہیں، آپ تو فوت ہو چکے ہیں، یہ بتائیے موت کے بعد قبر میں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ تو امام صاحب نے جواب یہ دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور مجھے اپنے سامنے بلایا اور مجھے مخاطب کیا اور کہا کہ محمد یہ بتا تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا یا اللہ اغفر لی، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے، میری بخشش فرما دے، میری مغفرت فرما دے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ محمد اگر میں آپ کی بخشش نہ کرتا، میں آپ کی مغفرت نہ کرتا تو اپنے دین تیرے سینے میں اکٹھا نہ کرتا، قرآن پاک تیرے سینے میں جمع نہ کرتا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پر تمہیں عبور حاصل کرنے کی توفیق نہیں دیتا، تمہیں ایک عالم دین بنایا، ایک فقیہ بنایا، تمہیں دین کی سوجھ بوجھ نصیب فرمائی۔ یہ اس لیے فرمائی تھی کہ ہم تمہیں بخشنا چاہتے تھے، ہم تمہیں معاف کرنا چاہتے تھے، اس دین کے سیکھنے کی وجہ سے جاؤ آج ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔
بھائی جو بندہ دین کو سیکھتا ہے، اسلام کو سیکھتا ہے، سنت کو سیکھتا ہے، حضور علیہ السلام کی احادیث کو سیکھتا ہے، کم از کم اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس انسان کی زندگی اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جائے گی اور اس انسان کی بخشش ہو جائے گی، اس انسان کی مغفرت ہو جائے گی۔ دین اسلام سیکھنے کی بنا پر دین کے علاوہ دنیا کی کوئی تعلیم ایسی نہیں ہے کہ وہ بندہ وہ ڈگری حاصل کر لے، وہ سند حاصل کر لے، وہ سرٹیفکیٹ حاصل کر لے، دنیا جا کے ہنر اور فن حاصل کر لے۔ اللہ پاک نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہو کہ تم یہ فن حاصل کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہاری بخشش کر دوں گا، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ ہاں جو بندہ دین کو سیکھے گا، قرآن کو سیکھے گا، اسلام کو سیکھے گا، حضور علیہ السلام کی احادیث کو سیکھے گا، اللہ پاک اس کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ اللہ پاک اس کی بخشش کر دیں گے۔ دنیاوی تعلیم سیکھنے کی زندگی ہے، ایک عمر ہے، ایک شرط ہے۔ جیسے 60 سال کا بندہ میٹرک نہیں کر سکتا، 40 سال کا بندہ میٹرک نہیں کر سکتا، 70 سال کا بندہ میٹرک نہیں کر سکتا، اس کو کیا ضرورت پڑی میٹرک کرنے کی؟ لیکن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وہ اتنا پاکیزہ، اتنا اچھا دین ہے کہ اس کو سیکھنے کے لیے عمر کی شرط نہیں ہے، عمر کی کوئی قید نہیں ہے کہ اتنی بندے کی اتنی عمر ہوگی تو پھر قرآن سیکھے گا، نہیں۔ 100 سال کا بوڑھا بابا ہو وہ قرآن کریم کو سیکھنے شروع کر دے، قرآن کریم کو یاد کرنے شروع کر دے، نبی علیہ السلام کی سنت کو سیکھنے شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ حتیٰ کہ اگر دین، قرآن، سنت، احادیث سیکھتے سیکھتے اس کو 100 سال اور لگ گئے، کتنی جی؟ اور اس دوران یہ مر گیا تو قیامت کے دن اس کا جو شمار ہوگا وہ علماء میں شمار ہوگا، وہ دینداروں میں شمار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 250 یا 200 سال بڑے تھے۔ کتنے؟ 250 یا 200 سال بڑے تھے، اور نبی علیہ السلام کے پاس آنے سے پہلے کئی پادریوں سے ہو کر آئے تھے۔ آخری پادری جب بہت بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے تھے، تو سلمان فارسی نے اس پادری سے پوچھا اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا اب عیسائیوں کا دین ختم، اب یہودیوں کا دین ختم، اب آخری اللہ کے نبی آئیں گے، کھجوروں والی سرزمین میں آئیں گے، اس نبی کا نام ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تم کھجوروں والی سرزمین میں جاؤ، مدینہ منورہ، وہاں پر ایک شخص ہے، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہی قیامت تک اللہ کے نبی ہوں گے، اب ان کو اپنا آقا بنا لو، ان کو اپنا مولا بنا لو، جاؤ ان سے تم دین کو سیکھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، نشانیاں پوچھتے پوچھتے مدینہ منورہ پہنچے تو نبی علیہ السلام سے دین سیکھا، حالانکہ نبی علیہ السلام سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنے چھوٹے تھے عمر میں؟ 200 سال، 250 سال چھوٹے تھے عمر کے اندر، ورنہ نبی علیہ السلام تو مرتبے میں، درجے میں، فضیلت میں، عزت میں، مقام میں بہت اونچے تھے۔ حضرت عباس نبی علیہ السلام کے چچا مسلمان تھے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑے لمبے قد کے تھے، گھوڑے پہ بیٹھتے ان کے پاؤں زمین پہ لگ جاتے، بڑا لمبا قد تھا۔ نبی علیہ السلام عمر میں بہت چھوٹے تھے، بھتیجے تھے نبی علیہ السلام۔ تو کسی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے عباس تم بڑے ہو یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو انہوں نے سوچا اگر میں یہ کہوں کہ میں بڑا ہوں تو یہ بے ادبی ہو جائے گی نبی علیہ السلام کی، اگر میں یہ کہوں کہ وہ بڑے ہیں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، حالانکہ بڑا تو میں ہوں، چچا بڑا ہوتا ہے۔ تو سوچا
سوچ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بڑے تو محمد ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عمر میری زیادہ ہے۔ کیا کہا؟ بڑے تو وہی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عمر میری زیادہ ہے ان سے۔ تو نبی علیہ السلام تو بہت میٹھے تھے، لیکن دین سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی سیکھا نبی علیہ السلام سے۔ یاد رکھیے گا، دین سیکھنے کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی عمر کی زندگی کی شرط نہیں ہے۔ بڑا ہو، چھوٹا ہو، غریب ہو، مالدار ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، کوئی بھی ہو، ہر وقت دین کو سیکھ سکتا ہے، دین کو پڑھ سکتا ہے، اور دین سب سے زیادہ آسان ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے الدین یسر، دین سب سے زیادہ آسان ہے۔ دین کو ہم نے مشکل بنایا ہوا ہے، ورنہ دین حقیقت میں مشکل نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں پر قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، جہاں پر نبی علیہ السلام کا دین سیکھا جاتا ہے، جہاں پر نبی علیہ السلام کا دین سکھایا جاتا ہے، جہاں پر نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ پڑھی جاتی ہیں، جہاں پر پڑھائی جاتی ہیں، دین اسلام کی باتوں کو سکھایا جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ جگہ، وہ کمرے، وہ مدرسے آسمان والے فرشتوں کے نزدیک یوں چمکتے ہیں جیسے 14ویں رات کی چاند کا وقت ہو تو آسمان کے ستارے چمکتے دمکتے ہوئے زمین والوں کو نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گھروں کو چمکانا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی تعلیم کو اپنے گھروں میں عام کریں۔ اگر ہم اپنی دکانوں کو چمکانا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی تعلیم کو اپنی دکانوں میں عام کریں۔ اگر ہم اپنے دفتروں کو چمکانا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی تعلیم کو دفتروں میں عام کریں، قرآن کریم کو سیکھنا سکھانا شروع کریں۔ اور نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک عالم دین، ایک فقیہ، ایک مستند متبحر عالم دین، یہ شیطان پر 100 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ عابد وہ لوگ جو ساری رات کھڑے ہو کر نوافل پڑھتے رہیں اور دن کو روزے رکھتے رہیں۔ شیطان 100 عابدوں سے اتنا نہیں ڈرتا جتنے شیطان ایک عالم دین سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ عالم دین شیطان کے گر کو جانتا ہے، اس کے مکر کو جانتا ہے، اس کی تدبیر کو جانتا ہے، اس کی شیطانیت کو جانتا ہے، اور پھر امت کو اس کی شیطانیت سے عالم دین بچاتا ہے۔ کسی دور میں شیطان لوگوں کو نظر آتا تھا۔ ایک آدمی نے دیکھا کہ شیطان مسجد کے دروازے پر کھڑا ہے اور ایک پاؤں مسجد کے اندر، ایک پاؤں مسجد کے باہر، کبھی اندر جا رہا ہے شیطان، کبھی باہر آ رہا ہے، حیران ہے، متحیر ہے، پریشان ہے۔ لیکن مسجد کے اندر ایک بندہ سویا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے، اور اس نے اپنے اوپر ایک باریک چادر سی لی ہوئی ہے۔ اس بندے نے آ کے شیطان سے پوچھا کہ تیرا ستیہ ناش ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے، یا اندر جائے یا باہر آ۔ یہ کیا کہ کبھی مسجد کے اندر جا رہا ہے، کبھی باہر آ رہا ہے، عجیب تیری کیفیت۔ اس نے کہا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ عالم دین سویا ہوا ہے، میں اندر جا کر نمازی کے نماز کو خراب کرنا چاہتا ہوں، اس کے دل میں وسوسہ ڈالنا چاہتا ہوں، اس کی نماز کو بھلانا چاہتا ہوں کہ تحیات کو بھول جائے، رکعتیں بھول جائے، سورہ فاتحہ بھول جائے، سبحان ربی العظیم کو بھول جائے، سبحان ربی الاعلیٰ کو بھول جائے۔ میں اس نمازی کی نماز کو خراب کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے عالم دین کا ڈر لگتا ہے کہ عالم دین کہیں باریک چادر سے دیکھ نہ رہا ہو، وہ جاگ جائے گا، وہ اس کو دیکھ لے گا، اس کی نماز کو ٹھیک کر دے گا، قیامت تک کے لیے نماز ٹھیک پڑے گا تو میرا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ یعنی عالم دین سویا ہوا ہو، شیطان اس سے اتنا زیادہ ڈرتا ہے، اور نماز پڑھنے والا جاگ کر نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن شیطان اس سے پھر بھی اتنا نہیں ڈرتا۔ لکھا ہے کہ عالم دین جس کو قرآن پاک کی تفسیر آتی ہو، احادیث آتی ہو، دین محمدی پر پورا عبور ہو،
عالم دین یہ کھجور کے درخت کی طرح ہے، کیونکہ کھجور کا درخت سال کے 12 مہینے تر و تازہ رہتا ہے، اور کھجور کے درخت سے ہر وقت کسی نہ کسی کو فائدہ ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح جس کا تعلق کسی نہ کسی عالم دین کے ساتھ ہوگا تو عالم دین سے اس کو ہمیشہ فائدہ ہی ملے گا، کبھی بھی اس کو نقصان نہیں ملے گا، اس کو نقصان نہیں ملے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ جو کام نبیوں کا تھا، جو کام رسولوں کا تھا، جو کام پیغمبروں کا تھا، وہی کام علماء کر رہے ہیں۔ لوگوں کو بدعت سے بچا کر سنت کی طرف لے جانا، لوگوں کو شرک سے بچا کر توحید کی طرف لے جانا، لوگوں کو گمراہی سے بچا کر ہدایت کی طرف لانا، لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت کا راستہ دکھانا، لوگوں کو جہالت سے نکال کر دین کے راستے پر لوگوں کو چلانا علماء کا یہ کام ہے، اور یہی کام سابقہ انبیاء کا تھا، اور یہی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو ہم دین سے ٹچ رہیں، دین والوں کے ساتھ تعلق کو قائم کریں۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ اس کا رکوع ٹھیک ہے، نہ اس کا سجدہ ٹھیک ہے، نہ جو اس کا جلسہ ٹھیک ہے، جو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، نہ اس کا قوم ٹھیک ہے، رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک اللہ والے نے دیکھا اور انہوں نے اس نمازی سے کہا کہ ادھر آؤ۔ وہ آیا اور کہا کہ جس طرح تم نماز پڑھ رہے ہو یہ کتنے عرصے سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا جی میری عمر تو 70 سال کے قریب ہے، اور میں جو ہے وہ 50 سال سے نماز یوں ہی پڑھ رہا ہوں۔ 20 سال کی عمر میں نماز پڑھنا شروع ہوا تو 50 سال سے یہی نماز پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا اگر اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے تمہاری موت آ گئی تو تمہاری موت اس دین پر نہیں آئے گی جو دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ یہ نماز تو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے آج اتحیات میں لوگوں کی غلطیاں ہیں، اتحیات نہیں آتی، سورہ فاتحہ نہیں آتی، ثنا نہیں آتی، لوگوں کو اذان نہیں آتی، لوگوں کو تکبیر نہیں آتی، لوگوں کو اقامت نہیں آتی، لوگوں کو دعائے قنوت نہیں آتی۔ اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ باپ کا جنازہ پڑا ہے بیٹوں کو جنازہ نہیں آ رہا، ماں کا جنازہ پڑے ماں جیسی عظیم ہستی ہے لیکن بچے کو ماں کا جنازہ نہیں آ رہا۔ کاروبار میں ماشاءاللہ لاکھوں کروڑوں میں ہے، بڑا ہوشیار ہے، لیکن ایسی ہوشیاری سے دولت کا کیا فائدہ کہ جو بندہ ماں کا جنازہ نہ پڑھ سکے، جس کو دعا ٹوٹنا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دین کو سیکھیں، ہم دین کے قریب آئیں، ہم دین کو پڑھیں، کم از کم ہمیں نماز تو آتی ہو۔ اگر ہم سے کوئی نماز سن لے تو ہماری نماز میں غلطی تو نہ ہے کم از کم۔ اگر نماز جنازہ کھڑا ہو، باپ کا ہے، بھائی کا ہے، والدہ کا ہے، اور امام صاحب اعلان کر دیں کہ بھئی جن کو نماز جنازہ آتا ہے وہ اس طرف ہو جائیں اور جن کو نہیں آتا وہ اس طرف ہو جائیں، میں سنوں گا جنازہ۔ ایمان سے بتانا کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو جنازہ آتا ہوگا؟ زندہ لوگوں سے دھوکہ فراڈ نسل بازی سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ہم اتنے دین سے دور ہو چکے ہیں کہ ہم مردوں سے بھی فراڈ کر رہے ہیں۔ وہ مردہ یہ سوچتا ہے کہ میں مر گیا، میں گنہگار ہوں، خطاکار ہوں، شہکار ہوں، یہ زندہ لوگ میرا جنازہ پڑھ کر مجھے بخشوا دیں گے، اور زندوں میں سے کسی کو جنازہ نہیں آتا، ویسے وہاں پر کھڑے ہو کر واپس آ جاتے ہیں۔ تو بھئی کسی کے کھڑے ہونے سے کسی کی بخشش تو نہیں ہوگی؟ لاہور کی 1.5 کروڑ آبادی ہے، اگر ایک بندہ مر جائے اور 1.5 کروڑ بندے سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں کیا اس کی بخشش ہو جائے گی؟ اگر 40 بندے بھی اس کا جنازہ پڑھ لیں اور ان کا جنازہ آتا ہو، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اگر 40 بندے جنازہ پڑھ لیں جن کو جنازہ آتا ہو
تو مردے کی بخشش یقینی ہے. یہاں تو کسی کو آتا ہی نہیں ہے جنازہ. اور اس سے بڑھ کر المیہ افسوس دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کی ٹینشن بھی نہیں ہے. اگر کوئی ہمیں اس طرح توجہ دلاتا ہے تو ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں, ہم اس کو لفٹ نہیں کراتے, ہم اس گلی چینج کر لیتے ہیں, راستہ تبدیل کرتے ہیں. انہیں پریشان کرنے سے ہم تبلیغ جماعت آ جائے گی ہم مسجد چھوڑ دیں گے, یہ ویسے ہمیں پریشان کریں گے. حالانکہ اپنا خرچہ ان کا, اپنے معاملات ہیں. وہ آتے ہیں ہمیں دین سکھانے کے لیے. ذرا بیٹھ کر تو دیکھو ان کے پاس, قنوت ہمیں آ جائے, جنازہ ہمیں آ جائے, آخری 10 صورتیں ہمارے پاس آ جائیں, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موت کے بعد جس دربار میں پیش ہونا ہے سوال و جواب دینے کی ان کی تیاری ہو جائے. یقین کریں مسلمانوں, موت کے بعد رونا پڑے گا. یہ دین بڑا قیمتی ہے, یہ بڑا عظیم ہے. اس دین کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بچوں کو طلاقیں ہوئی. حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں کو طلاقیں ہوئی. ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ ان کی نسبت ہوئی تھی. نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا. ابو لہب نے کہا کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے لہذا ہمارے سے رشتہ ناطہ ختم. اور بیٹوں سے کہا اگر تم نے میرے گھر میں رہنا ہے تو محمد کا گھر چھوڑ دو, اگر اس کے پاس جانا ہے تو میرے گھر چھوڑ دو. ان دونوں بدبختوں نے نبی علیہ السلام کے بچوں کو طلاقیں دی صرف دین کی وجہ سے. آج ہم رشتے ناطے کرتے ہیں کہ بچہ سودی کاروبار والا ہو, جیسے تیسا بھی ہو, لیکن بزنس والا ہو, گاڑی والا ہو, کوٹھی والا ہو, بھلے دین اس کے پاس نہ ہو. ہم اپنی بچی کو, ہم اپنی بہن کو جہنم میں داخل کر رہے ہیں. بے دین جاہل انسان کو بچی دے کر, وہ تو جہنمی ہے, ہم اس کو بھی ساتھ جہنم میں داخل کر رہے ہیں. دین کو سیکھیے. اگر دنیا آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو نبی علیہ السلام کے دین کے قریب آئیے, دین کو سیکھیے, سنت کو سیکھیے, احادیث کو سیکھیے, قرآن کریم کو سیکھیے, قرآن کریم کو پڑھیے, قرآن کریم کو نازع پڑھیے, روزانہ ترتیب بنائیے. اور دین والوں سے نفرت نہیں, دین والوں سے اس لیے محبت کہ دین والا جو ہے اگر موچی کا بیٹا ہے ہم اس سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے سینے میں قرآن پاک کے 30 پارے موجود ہیں. یہ نائی کا بیٹا ہے, یہ دھوبی کا بیٹا ہے, یہ کسی بھی گٹیا خاندان کا ہے, لیکن ہم اس سے محبت اس سے کرتے ہیں کہ اس کے سینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے, نبی علیہ السلام کی حدیث ہیں, قرآن پاک کے 30 پارے موجود ہیں.